Assalamualaikum my friends. I hope you are all fine. Today I am here Nargis with Teach Computer Science. Introduce myself in front of you. It's my new YouTube channel and I am new at YouTube. It's my first video. Hope you support me and like, subscribe and share it. I teach you with a smart thing. कंप्यूटर साइंस को पढ़ने से पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम होना चाहिए इसका वजूद किस तरह से हुआ, किन किन प्रोसीजर से गुज़रा और इसका मकसद क्या था। कंप्यूटर जिस हालत में हमारे पास मौजूद है इस हालत में पहले नहीं मौजूद था। इसके बनाने का मकसद कुछ और था, यानी एक ऐसी मशीन को ईजाद करना था जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। मीन्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली मशीन को कंप्यूटर का नाम दिया जा रहा था। जबकि जैसे आज हम इसी काम करने वाली मशीन को कैलकुलेटर कहते हैं और कंप्यूटर से हम मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की हुई तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए इंसान ने एक वॉल पर स्क्रैचेस के ज़रिए कैलकुलेटिंग की जाती थी या जानवरों की हड्डी जिसे टेलीस्टिक कहा जाता है उस पर कैलकुलेशन करना शुरू की थी। अबाकस पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती थी और ये इन्वेंट हुई थी 3000 BC में, जो कि बेबीलोनिया में और चाइना में सबसे ज़्यादा पहली बार जो है चाइना में इस्तेमाल हुई और काफ़ी पॉपुलर हुई। और ये इसका जो बेसिक काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था। एबाकस एक वुडन फ्रेम होता था जो हॉरिजॉन्टल वायर में बिट्स लगे होते थे और आगे पीछे करने से माइनस और प्लस का वर्क होता था। इसके रूल्स हुआ करते थे और ये कोई बड़ी रेंज की कैलकुलेशन नहीं कर सकता था, बस छोटी अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकता था जिसको याद करके प्लस कर लिया जाता था या माइनस करके माइनस वैल्यूज़ कर दी जाती थी। तो बस इतना ही इसका काम था। नेपियर बॉन्स। अबाकस के काफ़ी सालों के बाद 1614 में जॉन नेपियर ने एक मशीन बनाई जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था और इसी ने अपनी जो मशीन बनाई थी अपने ही नाम से रखा, उसका नाम रखा था नेपियर बॉन्स। और ये बेसिक मैथमेटिक के कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, मीन्स प्लस, माइनस, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन एंड जिनके आगे पीछे कैलकुलेशन करने की जाती थी और नंबर की बेस पर वर्क करता था। और इसमें बेसिक कैलकुलेशन के अलावा स्क्वायर और क्यूब रूट्स भी निकाल सकते थे। लॉगरिथम की रिसर्च भी जॉन नेपियर ने की थी। स्लाइड रूल। विलियम ऑगर्ट ने 1622 में स्लाइड रूल निकाली जो कि नेपियर्स का जो आइडिया था लॉगरिथम उसकी बेस पर उन्होंने वर्क किया था। और इनकी डिवाइस जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती थी। मीन्स कोस और साइन भी निकाल सकते थे। नॉर्मली इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे। पास्कल लाइन 1642 में इन्वेंट किया ब्लेस पास्कल ने। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था और इसने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जो कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती थी। और इसकी जो डिवाइस थी वो इस तरह से थी, वो गेट सिस्टम पे वर्क करती थी। एक गेट दूसरे गेट के साथ इंगेज होता था जिसको ये टूथ गेयर का नाम देता था और एक गियर दूसरे गियर के साथ अटैच होता था, जैसे कि हमारे बाईसाइकिल और साइकिल में भी गियर सिस्टम होते हैं। और वो जब रोटेशन पूरा कंप्लीट होता था तो वो एक रोटेशन में काउंट करता था। पास्कल लाइन की जो मशीन थी उसमें वो एक्यूरेसी नहीं थी जिसकी वजह से पब्लिकली वो फेमस नहीं हुई। स्टेप रेकनर 1671 जिसको इन्वेंट किया था गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था और इसने पास्कल का जो कि एक्यूरेट आंसर नहीं देता था इसकी मशीन, तो उसी की बेस पर इसने वर्क किया उसी पर। और चूँकि ये भी बेसिक कैलकुलेशन की ऑपरेशन परफॉर्म करती थी लेकिन ये काफ़ी मैकेनिकल वर्क था, हार्ड थी, इसलिए पब्लिकली इसको भी पसंद नहीं किया गया और ये मशीन भी एक सक्सेसफुल मशीन नहीं हुई। जेकार्ड लूम्स 1801
یہ جوزا میری نے جو کہ ایک فرینچ ویور تھا، اس نے انوینٹ کی تھی کہ ایک ایسی مشین جو کہ پنچ کارڈ پر کپڑے کا ڈیزائن اس پہ بنایا جاتا تھا، پنچنگ کے ذریعے اس پہ چھید ہو جاتے تھے، اور اس ڈیزائن کو سب سے پہلے ایک الگ جگہ پہ ڈیزائن کپڑے کا بنایا جاتا تھا، اور پھر اس ڈیزائن کو پنچ کارڈ میں ڈالا جاتا تھا، اور یہ پنچ کارڈ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوتے تھے، اور یہ اس لومز جے کارڈ لوم میں ڈالے جاتے تھے، جو کہ جے کارڈ لوم ایسے آٹومیٹکلی کارڈز کے ڈیزائن کو پڑھ سکتا تھا، اور اسی کے مطابق کپڑے پر ڈیزائن بنتا تھا، اور یہ بنائی کی صنعت میں اس کی جے کارڈ لوم نے کافی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ارتھومیٹر 1820 یہ ایک میکینیکل کیلکولیٹر مشین تھی، اس کو انوینٹ کیا تھا تھامس ڈی کلیمر نے، اور یہ پہلی کمرشلی کامیاب کیلکولیشن مشین تھی۔ آپ کے سامنے ارتھومیٹر کی مشین دکھائی دے رہی ہے، جس میں آپ اگر کوئی نمبر کی کیلکولیشن کروانی ہوتی تھی تو پہلے آپ کو ڈیجٹ کو سیٹ کرنا ہوتے تھے، ان تمام جو نمبر پر آپ نے آپریشن کرنا ہو پہلے وہ ڈیجٹ آپ نے سیٹ کرنے ہیں یہاں پر، پھر اس کے بعد اس کے ویل کے ذریعے آپ اس کو گھمائیں گے، پھر اوپر ڈیجٹ اوپر شو ہوئیں گے، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر اس کا ایک سوئچ ہوتا تھا جس پر آپ نے سیٹ کرنا ہوتا تھا ایڈیشن، سبٹریکشن، ادر بیسک آپریشنس، تو آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو آنسر مشین سے نظر آ جاتا تھا۔ ڈفرینس انجن 1822 چارلز بیبیج نے اس کو انوینٹ کیا، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایک میتھمیٹیشین تھے، اور جن کو فادر آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک ماڈل تیار کیا تھا جس کا نام انہوں نے ڈفرینس انجن رکھا، اور یہ اسٹیم سے چلتی تھی، یہ اس وجہ سے اس کے نام کے آگے انجن ہے۔ 10 سال تک انہوں نے اسی ڈفرینس انجن پر ورک کیا، اور یہ مکمل طور پر آٹومیٹکلی تھی، اور 10 سال کے بعد انہوں نے اس پر اپنا انٹرسٹ ختم کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اس سے بھی اچھا کام آئیڈیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس پر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور دوسرے آئیڈیا پر انہوں نے ڈفرینس انجن سے ہی آئیڈیا لیتے ہوئے انالیٹیکل انجن تیار کر لیا۔ 1833 میں چارلز بیبیج نے انالیٹیکل انجن انوینٹ کیا، اور یہ جو کہ ڈیجیٹل تھا، آٹومیٹکلی تھا، جنرل پرپس تھا، یعنی کہ ایک سے زیادہ کام کر سکتا تھا، اور یہ بھی اسٹیم پاور سے چلتا تھا، فلی پروگرام تھا، یعنی کہ ایک ہی اس کو بندہ آپریٹ کر سکتا تھا۔ فرسٹ کمپیوٹر پروگرام لیڈی ایڈا 1840 لیڈی ایڈا کو کمپیوٹر کا فرسٹ کمپیوٹر پروگرامر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے کمپیوٹر پروگرامنگ کا کانسیپٹ ہی انہوں نے دیا تھا، اور ان کی ملاقات چارلز بیبیج سے ہوئی تھی، اور چونکہ چارلز بیبیج اپنا ایک انالیٹیکل انجن بنا رہے تھے، اور وہ ایڈا کی صلاحیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، تو لہٰذا بیبیج نے ان کو ایک آرٹیکل ٹرانسلیٹ کرنے کا موقع دیا، جو کہ ایک فرینچ ٹیکسٹ کو نہ صرف ایڈا نے انگلش میں ٹیکسٹ میں کنورٹ کیا، بلکہ اپنی تھوڑ اور آئیڈیا کو مشین کے لیے ایڈ کیا، اور اسی وجہ سے اس کام کو ایڈا کو کمپیوٹر پروگرام کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ٹیبلیٹنگ مشین 1890 یہ ایک الیکٹرانک میکینیکل مشین تھی، اور ایسا پنچ کارڈ تھا جو ڈیٹا کو ریڈ کرنے میں آسانی سے ریڈ کر لیا جاتا تھا، اور اس میں 50 سے 220 آپ کارڈ انپٹ کر سکتے تھے، اور ہر کارڈ 80 کریکٹر اسٹور کر سکتا تھا۔ ہرمین ہالرینتھ نے یہ انوینٹ کیا پنچ کارڈ ٹیبلیٹنگ مشین، جو کہ یہ آئیڈیا اسی کا تھا، اور اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ جب ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں تو اس میں پروسیس کرنے میں جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے وہ ٹائم کنزیوم نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ ہمارا آنسر اس پنچ کارڈ میں آ جائے اور سیف ہو جائے۔ پنچ کارڈ اسٹیک فارم میں رکھے جاتے تھے، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اور اس ڈیوائس نے ہمیں ان پٹ کا کانسیپٹ دیا، دوسرا کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ کا کانسیپٹ دیا، اسٹوریج کا کانسیپٹ دیا۔ ہرمین ہالرینتھ کی اس ڈیوائس نے ماڈرن کمپیوٹر کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ہاورڈ مارک 1 1943 جسے IBM آٹومیٹک سیکوینس کیلکولیٹر بھی کہا جاتا ہے، ASCC، یہ پہلا الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر تھا جسے ہاورڈ ایکر نے انوینٹ کیا تھا، اور یہ
سیکنڈ وار میں بھی استعمال ہوتا رہا، اور مارک 1 بھی ہارمن ہولرتھ کے پنچ گارڈ پر بیس کرتی تھی اور اس کی لمبائی 50 فٹ لمبا اور 8 فٹ اونچا تھا۔ ENIAC 1942 الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹڈ کیلکولیٹر۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹش گورنمنٹ کو بہت سارے ویپن کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ ان ویپن کو آپریٹ کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے جان پی ایکرڈ اور جان ڈبلیو موسلے نے 1946 میں ENIAC کو کمپلیٹ کر کے برٹش گورنمنٹ کو یہ پروجیکٹ دیا، اور یہ پبلکلی یوز میں نہیں تھا۔ یہ پہلا کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا جو 5000 پر ایڈیشن پر سیکنڈ پرفارم کر سکتا تھا، اور اس کا سائز بہت بڑا تھا۔ کیلکولیشن پرفارم کر سکتا تھا 1 سیکنڈ میں، اور یہ کمپیوٹر 140 واٹ کلو کی پاور کنزیوم کرتا تھا، یعنی کہ لائٹ بہت زیادہ لیتا تھا۔ EDVAC الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر۔ 1946 میں جب ENIAC کمپلیٹ ہوا تو جان پی ایکرڈ اور جان ڈبلیو موسلے نے سوچ لیا تھا اس وقت کہ اب اس کا ایڈوانس بنانا ہے۔ ایک نئے کمپیوٹر کی ڈیمانڈ پر ایک کانٹریکٹ ہوا جو $1,00,000 بجٹ کے ساتھ شروع ہوا۔ ARDC 1949 میں بلسٹک ریسرچ لیبارٹری فراہم کی گئی۔ 1952 میں بلسٹک ریسرچ لیبارٹری امریکی فوج کی ریسرچ لیبارٹری کا حصہ بن گئی، اور EDIC کی فنکشنلٹی میں EDVAC بائنری کمپیوٹر سیریل پروگرام تھا۔ EDVAC آٹومیٹک ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن پروگرام تھا، یعنی کہ ڈویژن الگ سے کی جاتی تھی۔ آٹومیٹک چیکنگ پرفارم کی جاتی تھی جس کے لیے الٹرا سونک سیریل یوز کی جاتی تھی، اور ارتھمیٹک آپریشن پرفارم ہوتے تھے۔ ٹائمر ہوتا تھا۔ ڈیول میموری یونٹ میموری تھی۔ 56 کلو بجلی کنزیوم ہوتی تھی، اور اس کا ویٹ 17,300 پاؤنڈ تھا۔ فرسٹ پورٹیبل کمپیوٹر آسبورن 1 اور ریلیز ہوا یہ 1981 میں آسبورن کمپیوٹر کارپوریشن نے۔ جان وان نیومن نے 1945 میں کمپیوٹر کی بنیاد کمپیوٹر کا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اسٹرکچرز کا فکس ہو جائے۔ دیکھیں اس سے پہلے بڑی بڑی مشینیں کمپیوٹر کی ڈیوائس ہوا کرتی تھی، اور ہر کمپوننٹ کو الگ الگ کمپوننٹ کو پرفارم کرتے تھے، تو اس کا یہ تھا کہ اسٹرکچر جو ہے فکس ہو جائے، الگ الگ کمپوننٹ میں جگہ کام نہ ہو، بلکہ ایک ہی سارا کام ایک ہی جگہ پر آ جائے، اور ڈیٹا اور پروگرام ایک ہی میموری میں سیو ہو جائے۔ اور آج کے دور میں انہی کے کانسیپٹ کو فالو کیا گیا ہے، اور کم چھوٹی چھوٹی ڈیوائس میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے۔ موبائل اس کی دیکھ لیں آپ، موبائل کے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ساری تمام چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی ہیں۔ ہسٹری آف کمپیوٹر تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر کچھ میجر پوائنٹس کو بتایا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے ہسٹری آف کمپیوٹر بتانے کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔